سر میں اسم اللہ اور اسم الہ العالمین کا ذکر کرتا ہوں اور کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا مجھے ورد بھی کرنا چاہیے؟ اللہ کریم ایک ذات ہے اور باقی اس کی صفات ہیں. ذات کا اسم اللہ ہے اور صفات یہ ہیں کہ وہ رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور الہ بھی ایک صفت ہے، لیکن ذات کا اسم اللہ ہے. جب کبھی آپ اللہ کے کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس سے کسی کیفیت کا مرتب ہونا ضروری ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ خود کوئی کیفیت منسوب نہ کریں. یہ نہیں ہوتا. کیفیات کے پیدا کرنے کا عمل کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. محبت کرنا جو ہے وہ محبت ہو جانے کی نفی ہے. جس طرح آپ خود اپنے رشتوں اور اولاد سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کا عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل فطری اور قدرتی ہے. اس طرح اللہ کریم کے ساتھ وابستگی کی کیفیت کا آنا بھی آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اس کیفیت کو اسی کے ساتھ رہنے دو. وہ جب چاہے کیفیت عطا فرمائے. کبھی آپ اپنے پاس سے کیفیت نہ بنانا کہ اب میں اللہ کی کیفیت میں ہوں اور اب میں اس کے خوف میں ہوں. ایسا نقلی خوف کبھی پیدا نہ کرنا کہ اب میں اللہ کے سامنے کانپ رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے تو پھر ٹھیک ہے. آپ لوگ اللہ کے ساتھ کیفیت کا پیدا ہونا صداقت پر مبنی کر لو. اگر خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف میں رہو، اور اگر خوف پیدا نہیں ہو رہا تو آپ خوف میں نہ رہو. جو آپ کی جینون کیفیت ہو اس کے مطابق چلو. اگر شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ شوق میں رہو. اس سوال کا جو دوسرا ضروری حصہ ہے کہ کسی صفت کو ورد بنانا چاہیے یا ورد کرنا چاہیے، یہ بغیر کسی سے پوچھے یا بغیر کسی کے حکم کے نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ اللہ کے ایک اسم کا ورد شروع کر دو. مثلا یا قہار بھی تو اللہ کا اسم ہے. اگر آپ یہ ورد کرو گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی مرتب ہوگا، کیونکہ یہ اسم جلالی ہے. کچھ اسم جلالی ہیں اور کچھ جمالی ہیں. اس لیے آپ یہ ورد خود شروع کرنے کی بجائے کسی سے پوچھ لیا کریں. سر، اللہ کو پانے کے لیے مختلف مذاہب کے ذریعے کئی راستے ہیں، اور اس طرح کیا ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں؟ بندگی کے اظہار کا طریقہ آپ کو نماز میں پورے کا پورا بتا دیا گیا ہے. بندگی کا اظہار آپ ویسے ہی کرو جس طرح یہ طریقہ بتایا گیا ہے. بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے اللہ کے سامنے پیش ہوں، اس انداز سے نماز ادا کریں اور اس کے احکام بجا لائیں. یہ ساری بندگی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ عبادت جو ہے وہ صرف زندگی کا ایک شعبہ نہیں ہے. یعنی عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی کا ایک حصہ یا ایک عمل اللہ کے فرمان کے تابع کر دیا جائے، بلکہ زندگی کا ہر شعبہ تابع فرمان الہی ہو تو پھر عبادت بنتی ہے. تو عبادت کو زندگی کا ایک شعبہ یا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے. عبادت جو ہے یہ مکمل زندگی کا نام ہے. مثلا کوئی شخص نماز کے حقوق میں پورا ہے اور رزق کمانے اور رزق کھانے میں آداب پورے بچا نہیں لاتا اور کہتا ہے کہ میں باقی کے عبادت والے فرائض پورے کر رہا ہوں، تو باقی کے فرائض جو وہ پورے کر رہا ہے یہ بھی نکلی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اور باہر اللہ کے قرب میں فرق محسوس کرتا ہے تو یہ اس شخص کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں ہے کہ مسجد کے اندر موجود ہو اور باہر موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جہاں آپ ہوں وہاں اللہ ہے، اور اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. بس آپ یہ یاد رکھو کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایک شعبہ زندگی نہ بناؤ بلکہ مکمل زندگی کو عبادت بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ورد بنایا جائے تو کسی سے پوچھ کر ورد زبان بنایا جائے کہ کون سی صفت کا آپ نے ورد کرنا ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اور اس کی زکوٰۃ کیا ہے، اور اس کے لوازمات کیا ہیں. یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ خود ہی اللہ کا کوئی اسم اٹھا کے ورد شروع کر دو جس سے کوئی اور نتیجہ نکل آئے. ہر اسم کے آداب ہوتے ہیں. یا رحیم کے آداب اور ہیں یا قہار کے آداب اور ہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ذات کے صفاتی اسما ہیں. اس لیے آپ لوگ اس بات پہ ذرا غور کر لو کہ عبادت دراصل مکمل زندگی کو سرنڈر کرنا ہے اور اللہ کے آگے سر جھکا دینا ہے. وہی الہ العالمین ہے، لیکن آپ کا تعلق اس کے ساتھ زمانے کا رب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے. آپ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ راستہ براستہ بوسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ اس کے علاوہ بھی اللہ ہے، اسلام کے علاوہ بھی اللہ ہے. کافروں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، حتیٰ کہ ہر جگہ جہاں زندگی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے. لیکن آپ یہ بات وارننگ کے طور پر یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ دریافت کر لو جو اسلام کے علاوہ ہو. ایسے رابطے سے گمراہی ہو جائے گی. واہ گرو کی
نتیجے والا اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اسلام کے علاوہ اللہ دریافت کر لیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ان لوگوں کے لیے فرض ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ اسلام سے باہر کا تعلق نہ جوڑ لیں۔ باقی دنیا جوڑ لے تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، یعنی سکھ اگر تعلق جوڑ لے تو اس کا مبارک ہے کہ واہ گرو کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، بڑا اچھا کیا۔ ہندوؤں نے اچھا کیا، عیسائیوں نے اچھا کیا، کسی اور کافر نے تعلق جوڑ لیا، کہتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، مراقبہ میڈیٹیشن کرتا ہے، بڑا اچھا کرتا ہے، لیکن آپ یہ سب کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ کے لیے صبح و شام عبادت، غور و فکر اور میڈیٹیشن اور لین دین کا سارا منصوبہ طے ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اللہ کو یہیں دریافت کرنا ہے، کہیں آپ اللہ کو اسلام کے باہر نہ دریافت کر لینا۔ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ جیسے چاہیں دریافت کریں، وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ کیا رجنیش نے دریافت کر لیا ہوگا؟ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھنا کہ اگر رجنیش کے راستے پر چل پڑے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ آپ کا راستہ اللہ کا راستہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہے، اولیاء امت کے ذریعے سے ہے، اور آپ کا یہ طریقہ وسیلہ بوسیلہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے باہر اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پرانے بزرگ جو ہیں، مثلا گوتم بدھ نے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہو، لیکن اب آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کی کتاب کو فالو کرو۔ آپ کے پاس اپنی کتاب بھی آ گئی ہے، راستہ بھی آ گیا ہے، راستہ دینے والے کے ساتھ تعلق بھی آ گیا ہے۔ اور یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ نبی کا آنا نہیں ہوگا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ہر حال میں نافذ الحال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہیں، اور ہر دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگ کہیں اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ان لوگوں کے کلام، ان لوگوں کے واقعات یا میڈیٹیشنز کا علم پڑھنے لگ جاؤ ان لوگوں کے واقعات یا میڈیٹیشنز کا علم پڑھنے لگ جاؤ جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ راستہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک آدمی نے فلاں واقعہ لکھا ہے تو واللہ عالم کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن ہم ایک آدمی سے ملے اور پھر ایک اور آدمی سے ملے اور یوں حقیقت دریافت کر لی۔ اب اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے، تو آپ ان تعلقات پر بحث نہ کرو۔ اللہ تو انفینٹی ہے، لامحدود ہے۔ کافر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ کافر اس کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، الہ العالمین ہے، بلکہ رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف بنا کے چھوڑ تو نہیں دیا، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ شاید ان کی دعا سنتا ہوگا تو ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، لیکن آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اسلام کے ذریعے سے ہے۔ اب آپ اس کے اندر کوئی نیا فارمولہ نہ دریافت کر لینا۔ زیادہ جاگنے والے اور زیادہ محنت کرنے والوں کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیا فارمولہ دریافت کر لیں، لیکن وہ گمراہ فارمولہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعا پوری ہو یا نہ ہو، آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی بچت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی نیا رابطہ دریافت نہ کر لینا، کسی غیر مذہب کی راہ پر نہ چل پڑنا۔ وہ چلے تو ہو سکتا ہے فلاح پا جائے لیکن آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی ہے، اس نے اللہ کی راہ اختیار کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے تعریف کی ہے، لیکن اگر آپ اس کے راستے پر چل پڑے تو گمراہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ ہندو جو ہے وہ اگر نعت کہے تو شاید بخشا جائے، کیونکہ ہندوؤں نے بھی نعت کہی ہے۔ جس ہندو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی ہے اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بخشا جائے گا۔ اگر آپ نعت لکھنے والے ہندو کے ساتھ چل پڑو گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کی وارننگ ہے کہ میڈیٹیشنز کا خیال چھوڑ دو اور ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ وہ چاہے جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رنگ ہے، لیکن تمہارا رنگ وہی ہے جو تمہارے لیے مقرر شدہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل یا وظیفہ جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے کرو، اور یہ جو اللہ سے رجوع کے لیے عملیات یا ایکسرسائزز ہیں یہ بھی کسی سے پوچھ کر کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود ساختہ طور پر کچھ کرنے لگ جاؤ اور پھر مشکل میں پھنس جاؤ۔ کوئی وظیفہ اگر کرنا ہی ہے تو اس کے لیے پہلے پوچھا جائے، تو آپ کے لیے فلاح اس بات میں ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ادھر ادھر کی بات چھوڑ دیں۔